السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو قربانی کے متعلق، قربانی کے حوالے سے چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 1 ذی الحجہ ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ذی الحجہ اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کثرت سے آئی، چونکہ یہ بھی قربانی کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس مہینے میں ہی قربانی ہوتی ہے، اور اسی عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کی تیاری بھی ہوتی ہے، اور اس کی بہت فضیلت بھی آئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت رکھتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو کو قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ مزید آگے بڑھاؤں گا۔ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فجر کے اندر ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بات کو بتانا چاہیں بغیر قسم کے بھی بتائیں تو وہ خالق مطلق ہے، اس بات کی اہمیت ہے، اس بات میں پاور ہے۔ لیکن چونکہ کسی چیز کی اگر اہمیت ہوتی ہے اور کسی چیز کے اندر عظمت ہوتی ہے تو اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور تفسیر مظہری کے اندر، اور بڑے بڑے مفسر جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک، امام سدی وغیرہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ ولیال عشر سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 راتوں کی اللہ کے نزدیک بہت وقات ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رات کی اگر عظمت ہے، رات کی فضیلت ہے، تو دن میں کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا مہینہ چونکہ رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے عربی کے مہینے میں اصل ہوتا ہے رات اور اس کے تابع ہوتا ہے دن۔ اصل رات ہے، اس کے تابع دن ہوتا ہے۔ مثلاً ذی الحجہ کی تاریخ آج 1 تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ کل مغرب سے شروع ہو گئی تھی، تو کل کی جو رات تھی اسی کے تابع یہ دن ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے اور دن اس کے تابع ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دن اور رات جو عشرہ ذی الحجہ کے ہیں یہ فضیلت والے ہیں، یہ اہمیت والے ہیں اور یہ قدر والے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ ایام اتنے فضیلت کے ہیں کہ اگر مفسرین نے اور علماء نے اس میں یہ اختلاف کیا ہے کہ رمضان کا جو اخیر عشرہ ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کے شروع کا عشرہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، تو علماء نے دونوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ رمضان میں چونکہ رات کے اندر شب قدر آتی ہے، اس لیے رمضان کے اخیر عشرے کی رات کی فضیلت ہے،
اور ذی الحجہ کے شروع میں دن میں چونکہ یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، یوم الترویہ ہے، اس لیے دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان کے فضیلت کے ایام کے بعد اگر سال میں اور مہینے میں اور کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے اخیر عشرے کی بہت فضیلت ہے، آپ نے رمضان میں سماعت کیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ایام کی اور کسی عشرے کی فضیلت ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، جو آج سے شروع ہوگا اور 10 ذی الحجہ تک اس کی فضیلت باقی رہے گی۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ہم کو گناہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم عہد کر لیں کہ گناہ تو کبھی نہیں کرنا ہے، لیکن فضیلت والے ایام میں گناہ ہم کو چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے، نوافل کی پابندی ہمیں کرنی ہے، چاشت ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، اس کی پابندی ہم کرنے لگیں 10 ایام میں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات بھی اس ایام میں ہم کثرت سے کریں تاکہ اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایام کی فضیلت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، چونکہ 10 ذی الحجہ بقرعید کا ہوتا ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ یہ بھی قربانی کا ہوتا ہے، تو قربانی کے دنوں میں تو روزہ رکھنا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے، یعنی 1 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا 1 سال کے برابر ثواب ہوگا، 2 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا 1 سال کے برابر ثواب ہوگا، 3 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا 1 سال کے برابر ثواب ہوگا، اگر 9 روزہ اس نے لگاتار رکھا تو 9 سال کے برابر اس کو ثواب ہوگا۔ اتنی فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ اور رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے، اس رات میں اگر کوئی کثرت سے عبادت کرتا ہے یا اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کی رات کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی شب قدر میں آدمی عبادت کرتا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا ان 10 راتوں میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اور بالخصوص جو یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، 9 ذی الحجہ میں بالخصوص الگ سے اس کی فضیلت آئی ہے۔ میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی بہت ساری فضیلت اور اس کے بہت سارے مسائل اور تفصیلات میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتہ رکھوں گا، اور اسی طریقے سے یوم النحر قربانی کے دن کے فضائل اور مسائل آئندہ ہفتہ رکھوں گا، کیونکہ اس کے الگ سے مسائل اور فضائل آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ اتنا جانیں کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے یہ الگ سے ہے، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کریں تو مستحب ہے، نفل ہے کہ ہم آج سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اگر نہیں ہم رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا، جس کی بات میں ابھی کر رہا تھا کہ آئندہ ہفتہ میں اس کو بیان کروں گا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم ضرور رکھیں، اس پر بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے میں آپ کو آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ یہ مختصر سی باتیں عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تھی، ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ ابھی سے ہم اس کو شروع کر دیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کام میں بھی مصروف ہیں، ہمارا ہاتھ بٹا ہوا ہے، پیر بٹا ہوا ہے، دماغ بٹا ہوا ہے، تو کم سے کم اپنی زبان سے کثرت سے درود شریف پڑھیں ان ایام میں، اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم کسی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تو ہمارا زبان جو ہے درود میں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے تاکہ اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ گناہ سے بچتے رہیں، عبادت میں زیادتی کر دیں، اور جو ہے نوافل جو ہم نہیں پڑھتے ہیں عام دنوں میں وہ ان دنوں میں ہم چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کی ساری فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ قربانی میں وہ کون سے جانور ہیں جن کو قربان کرنا چاہیے، جن کی قربانی دینی چاہیے۔ ہم کو تو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے، ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قربانی میں بنیادی طور پر 3 جانور ہیں جن کو قربان کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہے بقر، غنم اور ابل۔ بقر کے معنی گائے اور غنم کے معنی بکرا
اور ابل کے معنی اونٹ. یہ بنیادی طور پر 3 جانور ہیں جس کو جنس کہتے ہیں. یہ جانور کی 3 جنس ہمیں قربانی میں دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اقسام، بہت سارے انواع شامل ہو جائیں گے. مثلا بکرا کے ساتھ بکری، خصی، مینڈھا، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ سب اس کے تحت شامل ہوں گے. اسی طریقے سے گائے کے تحت آ جائے گا بیل، بھینس، بھینسا، یہ سب اس کے اندر، سانڈ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اونٹ کے ساتھ اونٹنی شامل ہو جائے گی. تو یہ سارے وہ جانور ہیں، حلال جانور، جن کی قربانی ہمیں دینا ہے. ہم دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس میسر ہو تو ان میں سے کوئی بھی جانور ہم لے سکتے ہیں اور ان کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ پہلے سے بھی ہمیں معلوم تھا. لوگ اصل میں یہاں پر ایک مسئلہ ہم یہ سمجھے کہ بہت سارے علاقے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف گائے کی ہی دینی ہے تو ہی قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اصل فضیلت والی قربانی جو ہے وہ گائے کی ہے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 3 جانور کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے اور احادیث کے اندر بھی ان 3 جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، بکرا، اونٹ اور گائے. اس کے تحت بہت سارے جانور داخل ہیں، اس کے انواع اور اس کے اقسام داخل ہیں. تو وہ سب فضیلت والے ہیں. اس میں جو ہمارے مطابق ہو، جو ہمیں میسر ہو، جو ہمارے بجٹ میں آ جائے، جو رقم میں ہم لے سکتے ہوں، جو ہماری استطاعت ہے، ہم وہ جانور کر سکتے ہیں. ضد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو گائے ہی کرنا ہے یا ہم کو بکرا ہی کرنا ہے یا ہم کو اونٹ کرنا ہے. ہماری استطاعت اور حیثیت ہم دیکھ لیں. اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں، بہت سارے علاقے میں گائے کی قربانی کرنا بینڈ ہے سرکاری طور پر. اب سرکار کا مسئلہ ہے، سرکاری قانون کا بھی پالن کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے. جیسے کہ یو پی کے علاقے میں، مہاراشٹر کے علاقے میں، کئی علاقے میں گائے کی قربانی کرنا کورٹ نے منع کیا ہے اور سرکار نے بھی منع کیا. تو ہم کو ضد نہیں کرنا چاہیے وہاں پر. جب سرکار نے منع کر دیا ہے، گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے، تو ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی بھی ہم عزت کرتے ہیں اور اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے اور قانون کی بھی بات ماننی چاہیے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گائے کی قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، اور بھی بہت سارے دیگر جانور ہیں. 10 قسم کے جانور بنتے ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم بکرا کر لیں، بکری کر لیں، خصی کر لیں، اونٹ کر لیں، بیل کر لیں، بھینس کر لیں، بھینسا کر لیں. جو ہمارے حساب سے ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے، جس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی فتنہ فساد نہ ہو، تو وہ جانور ہم کر سکتے ہیں. بہت سارے علاقے میں جب گورنمنٹ نے کسی جانور کی قربانی سے منع کر دیا ہے تو وہاں لوگ چھپ چھپا کر گائے کی ہی قربانی کرتے ہیں. کیوں بھائی چھپ چھپا کر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں رسک لیتے ہیں؟ رسک لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ کے پاس دیگر جانور کا آپشن موجود ہے، تو آپ دیگر جانور آسانی سے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، دھڑلے سے کر سکتے ہیں، آزادی سے کر سکتے ہیں. تو وہ جانور کی آپ قربانی کر لیں. بہرحال یہ مسئلہ تھا کہ کن جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں. اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ان کی عمر کیا ہونی چاہیے. بکرا بکری کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. تو اس میں کچھ جانور ایسے ہیں جیسے کہ دمبا، دمبی، مینڈھا اور بھیڑ، یہ وہ جانور ہیں جو بکرا اور بکری کے قسم سے ہیں، بکرا اور بکری کے انواع اور اقسام میں سے ہیں. تو مینڈھا، بھیڑ، دمبا، دمبی اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، تو ان کی بھی قربانی ہم کر سکتے ہیں. بکرا اور بکری 6 مہینے کے ہوں، دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، تو ان کی قربانی نہیں کرنا ہے. بکرا اور بکری کے لیے تو سال ہونا ضروری ہے، خصی کے لیے سال ہونا ضروری ہے. لیکن دمبا اور دمبی جو ہمارے علاقے میں کم پائے جاتے ہیں اور ہمارے علاقے میں لوگ کم کرتے ہیں، عرب کے علاقے میں بھیڑ، دمبا، مینڈھا اور دمبی اس طرح کے جانور زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر یہ جانور 6 مہینے کے ہیں، دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو ان کی قربانی کرنی ہے. اور اونٹ 5 سال کا ہو تو ان کی قربانی کرنی ہے، اونٹنی 5 سال کا ہو تو ان کی قربانی کرنی ہے. یہ وہ جانور ہیں کہ ان کے یہ عمر ہیں. اس میں ہمیں جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جن جانوروں کے دانت نکل جائیں ان کی قربانی کرنی ہے.
جن جانوروں کے دانت نہ نکلے ان کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جانور کا دانت نکلنا یا جھڑنا یہ بنیاد نہیں ہے، اصل اس کی عمر بنیاد ہے قربانی کرنے میں یا عقیقہ کرنے میں۔ کسی بھی جانور کے قربانی یا عقیقہ کرنے میں دانت جھڑنے یا نکلنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بنیاد اس کا عمر ہے۔ عمر اگر 1 سال کے ہے بکرا بکری کا تو قربانی کر سکتے ہیں، اب اس کو دانت نکلا ہو نہ نکلا ہو اس سے بحث نہیں ہے۔ اور عموماً 1 سال کے بکرے یا بکری کے دانت نکل جاتے ہیں اور اس کو دانت ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی جانور کے دانت ہو ہی نہ، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے؟ میں یہ آپ کے سامنے ابھی یہ بات بتاؤں گا کہ دانت ہوں تو جھڑ جائیں تو کتنے جھڑنے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے اور کتنے نہیں ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ جانور میں اصل دانت نہیں ہے، اس کی عمر ہے۔ عمر 1 سال کی ہے قربانی ہوگی، عمر 1 سال کی نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں جو قربانی پیش کرنی ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی پیش کرنی ہے، خوب صحت مند، خوب تندرست، خوب خوبصورت جانور، لاغر، دبلا، پتلا، عیب دار، دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو، بہت دبلا پتلا ہو، بہت عیب دار ہو، اس طرح کے جانور کو قربانی نہیں کرنی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں ایسے جانور کی قربانی کریں جو عیب سے پاک ہو، جو نقص سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ ایسے ہی قربانی کرنے والے کا دل بھی عیب سے پاک ہو، جو قربانی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں ہو، اور جس جانور کی قربانی کر رہا ہے اس جانور میں بھی کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ اچھے سے اچھی نیت اس کے دل کی ہو اور اچھا سے اچھا جانور ہو، جتنا اچھا جانور ہم لے سکتے ہیں، جتنا خوبصورت جانور ہم لے سکتے ہیں اس کی ہم قربانی کریں، کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے جو قربانی دینی چاہیے وہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ دینی چاہیے۔ مثلاً ہم جب کسی بہت اونچے پوسٹ والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس جو گفٹ لے کر ہم جاتے ہیں، جو ہدیہ لے کر جاتے ہیں، وہ کوئی معمولی ہدیہ لے کر نہیں جاتے، بہت قیمتی چیز لے کر جاتے ہیں، بہت خوبصورت اور یونیک چیز لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے، تو بڑا آدمی کے اعتبار سے جو چیز بھی ہونی چاہیے وہ بڑی ہونی چاہیے، جو اس کی ذات کو سوٹ کرے۔ تو ایسے ہی اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے دربار میں جب ہم قربانی پیش کریں تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ قربانی پیش کریں، کوئی نقص نہ ہو، نہ دل کے اندر کوئی عیب ہو، نہ جانور کے اندر کوئی عیب ہو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ وہ کون سے جانور کے عیوب ہیں کہ اگر ہوں تو قربانی کر سکتے ہیں، اگر نہ ہوں تو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہوں تو قربانی نہیں کر سکتے اور اگر نہ ہوں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی جانور ایسا ہے جو کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے، یعنی آدمی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ جانور کانا ہے، تو یہ عیب ہے جانور کے لیے، ایسے جانور کی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی ایسا جانور ہے جس کا کانا پن واضح نہیں ہے، جس کے آنکھ کا ٹیڑھا پن واضح نہیں ہے، بالکل کلیئر نہیں ہے، بہت غور سے ریسرچ کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کا آنکھ ٹیڑھا ہے یا کانا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ جس کا کانا پن بالکل واضح ہے، کوئی بھی دیکھے کہہ دے کہ نہیں یہ جانور کانا ہے، یہ جانور آنکھ سے ٹیڑھا ہے، تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک ایسا جانور ہے جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ لنگڑا پن واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیر پر چل نہیں سکتا، اتنا لنگڑا ہے، وہ اپنے پیر کا سہارا نہیں لے سکتا، دونوں پیر میں سے کوئی ایک پیر، 4 پیر میں سے کوئی ایک پیر ایسا لنگڑا ہے اس کا کہ وہ پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا سہارا ہی نہیں لیتا ہے، اٹھا کر چلتا ہے، تو اب سمجھا جائے گا کہ یہ عیب دار جانور ہے، یہ لنگڑا جانور ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے، لنگڑا تو ہے لیکن وہ اپنے اس پیر کے سہارے سے چل رہا ہے، وہ اپنا پیر زمین پر رکھ رہا ہے، تو یہ لنگڑا نہیں ہے، اس جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہو، کان میں چھید ہو، کان پھٹا ہوا ہو، یا کوئی ایسا جانور ہے کہ پیدائشی اس کو دونوں کان یا ایک کان نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ جس جانور کو پیدائشی کان نہ ہو
دونوں کان یا ایک کان، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کان پھٹا ہوا ہے، کان کے اندر سوراخ ہے، کان کٹا ہوا ہے، تو کتنا کٹا ہوا ہے تو معاف ہے۔ اگر کسی جانور کا کان اتنا کٹا ہوا ہے کہ اس کا تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں کر سکتے، یہ عیب دار جانور ہے۔ تہائی سے کم جانور کا کان کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے یا سوراخ ہے تو اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک کان کا جو تہائی حصہ ہے، اتنا اگر کٹا ہے، اتنا سوراخ ہے، اتنا پھٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں کریں گے، یہ عیب شمار ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی جانور ایسا ہے جو پیدائشی سینگ نہیں ہے، پیدائشی سینگ اگر کسی جانور کو نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے جانور کے لیے، کیونکہ یہ ایک قسم کا جانور ہے۔ بہت سارے علاقے میں جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سینگ نہیں ہوتے، یہ ایک قسم کا جانور ہی ہوتا ہے، تو یہ جانور کے لیے عیب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور کو سینگ تھا لیکن اس کا سینگ ٹوٹ گیا، زیادہ اگر ٹوٹا ہے تو عیب شمار ہوگا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو عیب شمار نہیں ہوگا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کسی جانور کا اتنا سینگ ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کا جڑ نظر آ رہا ہے، یعنی دماغ کا جو جڑ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی عیب شمار ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی جانور خارش زدہ ہے، خارش زدہ ہے کا مطلب کھجلی ہے، پورے جانور میں اس کے چمڑے پر، اس کے باڈی پر کھجلی ہوئی ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی عیب شمار ہوگا۔ کسی جانور کے دم کٹے ہوئے ہیں، اگر تہائی سے کم اس کا دم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے، تہائی یا اس سے زیادہ دم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کا تھن خراب ہے، تھن یعنی جس سے دودھ نکلتا ہے، تو اگر گائے بھینس کے اندر یہ بات ہے، اونٹنی کے اندر یہ بات ہے، تو اگر اس کا ایک تھن خراب ہے تو جائز ہے، وہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ لیکن بکری ہے اور بکری کا ایک تھن خراب ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ بکری کو صرف 2 تھن ہوتا ہے، بھینس کو 4 تھن ہوتا ہے اور اونٹنی کو بھی 4 تھن ہوتا ہے، تو 4 تھن میں سے ایک تھن خراب ہے قربانی کر سکتے ہیں، 2 تھن میں سے ایک تھن خراب ہے یعنی بکری، تو اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا جانور ہے جو بہت لاغر ہے، بہت دبلا ہے، بہت پتلا ہے، اس کے ہڈی میں گوشت نہیں ہے، اس کے گودے میں بالکل گوشت نہیں ہے، ایک دم صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا اتنا مجبور اور اتنا مریض جانور ہے، اتنا بیمار جانور ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر اور اپنی طاقت سے قربانی گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، سہارے سے پہنچ رہا ہے، کسی کے اٹھانے سے پہنچ رہا ہے، یعنی اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے کہ وہ قربانی گاہ تک خود سے نہیں جا سکتا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، یہ بھی عیب شمار ہوگا۔ اور بھی بہت سارے اس کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ ہمیں انفرادی طور پر پوچھیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے، قیمتی سے قیمتی ہونا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ قربانی کرتے ہیں، جب ہم اپنی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو ہماری قربانی قطرے کے برابر نہیں ہے، قطرہ کا ذرہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، نونہال اور چہیتے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ہمیں جانور کی قربانی دینی ہے، تو اس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ جانور کا انتخاب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے عوام کے اندر، ان غلط فہمی کا ہم ازالہ کرتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی شادی ہوئی ہے ان کو قربانی کرنی ہے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو قربانی نہیں کرنی، یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ قربانی کا تعلق شادی سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق مال سے ہے، کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو قربانی کرنی ہے، چاہے آپ کی شادی ہو یا نہ ہو۔ آج کل 35 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے، اب وہ 20 سال سے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، 15 سال اور 20 سال کی قربانی وہ نہیں کرتے، وہ کہتے کہ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس غلط فہمی کو ہم دور کریں کہ شادی ہو یا نہ ہو، ہمیں قربانی مال کے حساب سے کرنی ہے، کہ ہم صاحب نصاب ہیں تو قربانی کرنی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو
تو قربانی نہیں کرنی۔ ایسے ہی یہ بھی وبا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات قربانی کریں گے، عورتوں کے ذمے قربانی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے ذمے جتنی قربانی واجب ہے ایسے ہی عورتوں کے ذمے بھی اتنی ہی قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اگر وہ مالدار ہیں، اگر وہ صاحب حیثیت ہے۔ اور مرد تو کبھی کبھی غریب ہو سکتا ہے، لیکن اکثر عورتیں امیر ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے۔ تو مرد کبھی کبھار کھاتا کماتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے، لیکن اکثر عورتوں کے پاس مڈل کلاس فیملی میں بھی اگر عورتیں ہوں تو ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور جو اس کو صاحب نصاب بنا دیتا ہے، تو ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جن کا عقیقہ ہوا ہے ان کو قربانی کرنی ہے، اور جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے ان کو قربانی نہیں کرنی۔ یہ مسئلہ مجھ سے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب پوچھ رہے تھے یہیں کہ وہ اگر یہاں پر ہو تو وہ بھی اچھی طریقے سے سنیں کہ عقیقہ کا تعلق قربانی سے نہیں ہے۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے، مستحب ہے۔ بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر، 11 دن کے اندر، 21 دن کے اندر، یا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اس کے مرنے سے پہلے اس لیے عقیقہ کر دے کہ اس کے جان پر اگر کوئی وبا ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ایک جانور عقیقہ کر دینے سے وہ وبا، وہ مصیبت جو ہے ٹل جاتی ہے۔ یہ عقیقہ کا مقصد ہے، یہ مستحب ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، آج کل تو سب کا عقیقہ ہوا رہتا ہے، پچھلے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوتا تھا، آج کل بھی بوڑھے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کا عقیقہ نہیں ہوگا، لیکن آج چونکہ عقیقہ فیشن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرح کی پارٹی اس میں ہوتی ہے، تو جو والدین ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک پارٹی کے طور پر عقیقہ کر دیتے ہیں، تو عام طور پہ سب بچوں کا عقیقہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ عقیقہ ہو یا نہ ہو، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو قربانی کرنی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کو قربانی نہیں کرنی ہے۔ عقیقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی حوالے سے ایک بات اور سمجھیں، عقیقہ کے حوالے سے، چونکہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جس کا عقیقہ ہوگا وہ قربانی میں ہو یا قربانی کے علاوہ ہو، تو اس کا گوشت اس کے ماں باپ دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ یہ بات جو ہے پھیلائی جاتی ہے وبا کے طور پر کہ قربانی کا گوشت تو کھا سکتے ہیں ماں باپ، لیکن عقیقے کا گوشت ماں باپ اور دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ میں عام دنوں کے عقیقے کی بھی بات کر رہا ہوں اور قربانی کے ساتھ جو عقیقہ ہوتا ہے اس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قربانی اور عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ عقیقہ کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو تو بھی کھا سکتے ہیں، عام دنوں میں عقیقہ ہو تو بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور یہ سمجھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی آدمی قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ کر دے، مثلا 5 آدمی قربانی کر رہا ہے تو 5 حصہ ہو گیا، اور ایک آدمی ہے جو عقیقہ کا حصہ اپنے بیٹے کا ڈالنا چاہتا ہے تو 2 حصہ اس کا ہوگا، کیونکہ اگر لڑکا ہو تو 2 حصہ، لڑکی ہو تو 1 حصہ۔ تو کیا قربانی کے ساتھ عقیقے کو ضم کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 5 آدمی اگر قربانی کی نیت کرے، 1 آدمی یا 2 آدمی عقیقے کی نیت کرے، تو قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا، اور اس کا گوشت سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو وبا پھیلائی جاتی ہے، غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اس وبا کو اور اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کہ عام دنوں میں بھی قربانی، عقیقہ اگر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی عقیقہ کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیقہ، قربانی کے اندر عقیقہ جائز کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ اہل حدیث حضرات، غیر مقلد حضرات، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ قربانی کے ساتھ عقیقے کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ حدیث کے اندر جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے استعمال کیے ہیں وہی الفاظ عقیقے کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ مثلا قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ استعمال کیا ہے، نسک کا اور احراق کا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے عقیقے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسک کا اور احراق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے ہیں وہی شرائط، وہی کیفیت عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر سملرٹی ہے اور سملر ہے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں اور کتابوں میں اور فتاوا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کے یہاں کہ قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، آپ دل کھول کر ڈال سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ قربانی کے حصے میں اگر ہم میت کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن کے ذمے قربانی ہے پہلے ان کو اپنی قربانی دینی ہے۔ ہوتا کیا ہے آج کل ایک روش اور طریقہ یہ ہے کہ لوگ اگر مالدار ہیں، مثلا میں مالدار ہوں، میں صاحب نصاب ہوں، تو میں محبت میں آ کر یہ کہتا ہوں کہ میرے والد کے نام سے قربانی ہوگی، میری والدہ کے نام سے قربانی ہوگی، میرے دادا اور دادی کے نام سے قربانی ہوگی۔ چونکہ مالدار میں ہوں، پیسہ میرے پاس ہے، صاحب نصاب میں ہوں، تو واجب مجھ پر ہے، تو سب سے پہلے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے نام سے قربانی کروں۔ اس کے بعد اگر اللہ نے وسعت دیا ہے تو میں دادا کے نام سے بھی کر سکتا ہوں، والد کے نام سے بھی کر سکتا ہوں، دادی کے نام سے بھی کر سکتا ہوں، اپنے بچے مردے کے نام سے بھی کر سکتا ہوں، زندے کے نام سے بھی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے نام سے ہو جاتی ہے، دادی کا انتقال ہوا ان کے نام سے کر دو، دادا کا انتقال ہوا ان کے نام سے کر دو، والدہ کا انتقال ہوا ان کے نام سے کر دو، والد کا انتقال ہوا ان کے نام سے کر دو، اور جو زندہ ہے جس پر واجب ہے اس کے نام سے قربانی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھے کہ پہلے زندے میں وہ افراد جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دے لیں، اس کے بعد زائد حصوں میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے مردے کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے دیگر افراد کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی دے رہے ہیں، وہ زندہ ہو یا مردہ، لیکن اپنے نام سے نہیں دے رہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرے نام سے قربانی نہیں کر رہا تو گناہ اس کو ہوگا، اگر شوہر اپنے بیوی کے نام سے قربانی کر دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے۔ مثلا کسی بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہا ہے، اتنا زیور ہے جو صاحب نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اگر اس کا شوہر احسان جتلاتے ہوئے بیوی کے نام سے زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، بیوی کے نام سے صدقہ فطر بھی کر دیتا ہے، بیوی کے نام سے قربانی بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا حق نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب کوئی بیوی کہے چلو میرا شوہر قربانی نہیں کیا، صدقہ فطر نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، تو بیوی کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ زیور تمہارے پاس تھا، اللہ پوچھے گا کہ مال تمہارے پاس تھا، تم کو اپنے شوہر کو آمادہ کرنا چاہیے یا تم کو اپنے مال کا انتظام کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، وقت ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو 2-3 منٹ میں ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں کہ عام طور سے ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی سربراہ جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے، وہ قربانی کر دے گا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مثلا ایک گھر میں 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس اپنا بنگلہ ہے، سب کے پاس اپنی گاڑی ہے، سب کے پاس دنیا کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں، پرسنل ہے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ابو جی ہیں گارجین، وہ کر دیں گے ایک بکرا یا ایک گائے، اپنے نام سے وہ کر دیے تو ہم سب جو ہے بری ہو گئے۔ تو یہ جو رواج ہے اس رواج کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں ہوں یا جوائنٹ فیملی سے الگ ہوں، سرپرست ہمارے ساتھ ہیں یا سرپرست ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں جتنے ممبر ہیں اور جتنے ممبر، اگر ہر ممبر کے پاس اتنی مالیت موجود ہے جتنی مالیت کے صاحب نصاب اور نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو ہر ممبر کو اپنے نام سے قربانی کرنی ہوگی، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں ہو، چولہا ایک ہو یا چولہا الگ ہو، بیڈ روم الگ ہو یا کچن الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا وہ سب کے سب بھائی اپنے والد کو پیسہ بھیجتے ہوں یا سب کے سب بھائی اپنے والد کو پیسہ نہیں بھیجتے ہوں، اگر سب کے اکاؤنٹ میں اور سب کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو ایک سربراہ کی قربانی سارے گھر والوں اور سارے ممبر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، سب کو الگ الگ اپنے اپنے نام سے
قربانی کرنی ہوگی، اس میں بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے ہر باریک مسائل کو سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی مزید قربانی کے مسائل ہیں جو آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔